السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث نبيا إلا راعي الغنم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا عارضی میں ہر انسان کو دوسرے انسان سے جدا رکھا۔ وہ تفریق، وہ علیحدگی انسان کے رنگ و نسل میں بھی ہے، مال و دولت میں بھی ہے،
امیری غریبی میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بڑے بڑے سخی پیدا کیے ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں غریب بھی پیدا کیے، اور اللہ کی یہ تقسیم ہے، اور تقسیم پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، اللہ کی تعریفات کرنی چاہیے۔ ان غریبوں میں کئی طبقات ہیں، کئی درجات ہیں۔ کچھ غریب ایسے ہیں جو ہلکا پھلکا کاروبار کر کے، تجارت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور کچھ غریب ایسے ہیں جو صبح فجر کی اذانوں کے وقت نکلتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اپنے گھروں میں آتے ہیں، پورا دن سورج کی تپش پر مزدوریاں کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ یہ مزدوروں کا طبقہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ سمجھیں، مزدوری کرنا، کوئی ہنر سیکھنا یا اسی ہنر کے جواہر دکھانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں۔ عیب کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء بھی کسی نہ کسی سے پیشے سے متصل تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما بعث نبی الا راعی الغنم۔ دنیا میں جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ہر ایک نبی بکریاں چراتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا، انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو اللہ کے نبی، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، کنت راعی الغنم، میں نے بکریاں چرائی، اور میں نے پہلے مکہ کی بکریاں 2 قرات کے اندر بھی چرائی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشہ دیا، حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے نبی، لیکن کسی پیشے سے متصل ہونا، ہاتھ کی کمائی کو سبقت دینا، اپنے ہاتھوں سے کمانا کوئی عیب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان ادریس کان خیاطا، میرا بھائی نبی ادریس درزی کا کام کرتا تھا، وہ درزی کا کپڑے سلائی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا، یہ بھی تو ایک مزدوری ہے، کسی کے کپڑے سلائی کرنا، پھر اس کی اجرت لینا۔ نبی ادریس یہی کام کیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم ثانی سیدنا نوح صفی اللہ علیہ السلام کو کارپینٹر بنایا۔ آپ بڑائی کا کام جانتے تھے، کتنی بڑی کشتی خود نوح علیہ السلام نے تیار کی۔ اپنے ہاتھ کا فن دکھانا، ہنر دکھانا کوئی عیب نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، سب سے بہترین کمائی اور بہترین جو ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں سے عطا کیا کسی نبی کو، تو وہ نبی داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہے کی وردیاں بنایا کرتے تھے، لوہے کی قمیض تیار کرتے تھے جو جنگی میدان کے اندر کام آتی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہے۔ تو ہر ایک نبی کسی نہ کسی پیشے سے متصل تھا۔ کسی ہنر کا آ جانا، سیکھنا یا سکھانا
یہ کوئی عیب کی بات نہیں. نبی علیہ السلام سے ایک آنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ بہترین کھانا کون سا کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین تمہارا کھانا تمہاری کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے خود کماتے ہو. وہ چاہے مزدوری کر کے کماؤ، چاہے خود بزنس کر کے کماؤ، چاہے تمہیں ٹھیلا لگانا پڑے تب کماؤ، تو بہترین کمائی وہی کمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. دوستی بڑی جلدی کسی کی دوستی اپنائی نہیں جاتی. ہاتھوں پہ چھالے، پاؤں کے اندر ورم، اپنی ریڑھ کی ہڈی سورج کی تپش کے اوپر کمزور ہو گئی، خون پسینے کے اندر تبدیل ہو گیا، اپنی جوانی شباب سیاہ بال سفیدی کے اندر بدل گئے، تب جا کر اللہ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ. یہ کمانے والا بچوں کی خاطر، بہنوں کی خاطر، بھائیوں کی خاطر، اپنا پیٹ پالنے کی خاطر لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں کرتا. کبھی ادھر سے کوئی دے جائے گا صدقہ خیرات پر گزارا نہیں کرتا، بلکہ خود جا کر نکلتا ہے، کماتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے. اللہ نے ایسے بندے کو اپنا دوست بنا دیا. ہم ایک تو لوگوں کی جیبوں کی طرف تکتے رہتے ہیں پوری زندگی کہ کہیں سے کوئی بندہ میری مدد کر دے، کہیں سے کوئی بندہ میری مدد کر دے. کبھی صدقہ خیرات کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ میری مدد کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوبن دی ہے، جوانی دی ہے، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ کمائیے، اپنی اولاد کو خوددار بنائیے. خودداری بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے مانگنا، یہ ایک ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہ فقیر بنانے کے مطابق. اصل میں شریعت نے جو کمانے کا حکم دیا ہے اس میں خودداری داخل ہے. انسان کو خوددار بنانا مقصد تھا. لوگوں کے سامنے چمٹے نہیں، ان سے مانگے نہیں، یہ دے دو، آج یہ ضرورت ہے، کل یہ ضرورت ہے، آج یہ ضرورت ہے، کل یہ ضرورت ہے. پوری زندگی کسی کام کے اندر ہی گزرتی. خوددار بنیے، خود کمائیے، اپنا ہنر دکھائیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو دوست بنایا ہے جو خود کماتا بھی ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان بڑے قد والا اور بہترین اس کی چھاتی، بہترین سینہ، جوانی، وہ اس سامان اٹھا کر دوڑتا جا رہا. کسی کہنے والے نے کہا کاش یہ جہاد کے میدان میں جاتا، جس طرح اس کا قد ہے، جس طرح اس کی ہاڑی باڈی ہے، یہ لوگوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیتا. کاش یہ جہاد کے میدان میں جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. یہ اپنی اولاد کے لیے اگر اس کے حلال کماتا ہے تو اس کا جہاد میں جانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائے. اپنے ہاتھ سے کمانا جہاد کے میدان میں جانے سے بہتر ہے. آپ تو جہاد کے میدان میں چلے گئے اور پیچھے اپنے بچوں کو پشکول ہاتھ میں دے دیا اور وہ مانگتے پھر رہے. ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ خودداری پیدا کریں اپنی اولاد کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے ذاتی کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے پرسنل کام ہوتے تھے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی صحابی کو حکم نہیں دی کہ میرا یہ کام کرو. ذاتی کام. آپ کا جوتا مبارک اگر اس کا تسمہ ٹوٹ جاتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کسی جگہ پر بھی ہوتے خود کسی
پتھر پر بیٹھ کر اپنا جوتا خود مرمت کر لیا کرتے تھے. کسی صحابی کو آپ نے نہیں کہا. آپ کے قمیض مبارک کے اندر اگر کوئی جگہ پھٹ جاتی تو خود نبی علیہ السلام سوئی لے کر اس کو سلائی کر دیا کرتے. آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی. جہاں تک خودداری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اگر حالت مرض میں بھی تھے تو تب بھی نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا کہ میرا یہ فلانا کام کر دے. آپ نے امت کو اپنی ذات کو بھی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. تو پہلی گزارش، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی کام، کوئی بھی مزدوری یہ عیب نہیں، یہ عیب نہیں. دوسری بات کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرپرست بنا دے، آپ کو عمراء میں شمار کر دے، آپ کو کسی کا سید، کسی کا آقا، کسی کا سردار، کسی کا استاد بنا دے، تو ہمیشہ اپنے نوکروں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، غلام کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے. ہر ٹائم لاٹھی اٹھانے والا، ہر ٹائم غصہ دکھانے والا، ہر ٹائم آگ کے اندر آگ بگولا ہونے والا، ہر ٹائم غصے کے اندر، ایسے انسان کی فطرت اپنے انسان کو انسانیت سے ہی گرا دے. تو ہمیشہ اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے جو نوکر ہیں، ایک دن کے اندر کئی غلطیاں کر جاتے ہیں. ایک غلطی کی، دوسری غلطی کی، تیسری غلطی کی، کئی غلطیاں کر جاتے ہیں. ہمیں کوئی لیمٹ بتائیے، کتنی لیمٹ کے اندر ہم اپنے مزدوروں کو، خدام کو، نوکروں کو معاف کر دیا جائے. اتنی غلطیاں کریں تو تب اس کو معاف کر دیں. ہمیں ایک لیمٹ بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے خادم، اگر تمہارے نوکر چاکر، اگر تمہارے مزدور ایک دن کے اندر 70 بار بھی غلطی کریں تو 70 بار ان کو معاف کرو. 70 بار غلطی کریں تو 70 بار ان کو معاف کرو. آپ تھوڑا سا ایک دن کے لیے، اپنے کام کے لیے نہیں، کسی چیز کی خریداری کے لیے نہیں، اپنی بائک لیں اور سیدھا مارکیٹ کے اندر داخل ہو جائے. صرف اس نظریے کے ساتھ، جہاں پر آپ کو ٹھیلا نظر آئے، جہاں پر آپ کو کوئی فروٹ کی، کوئی چائے کی، کہیں پر بھی ریڑھی نظر آئے، وہاں پر دیکھیے گا پیالے دھونے والے، برتن دھونے والے 8 سے 10 12 13 سال کی عمر کے بچے ہوں گے. 8 سے 13 سال کی عمر تک کے بچے ہوں گے. آج ان کو اس کٹہرے کے اندر ان کی خوشیوں کے دن تھے، کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کے دن تھے. یہ تو اپنے ماں کی ممتا کو دیکھتے، ماں کی محبت کو دیکھتے. یہ وہ دن تھے کہ کھیلتے، کودتے، بیگ پہن کر، بستہ لے کر سکولوں کے اندر جاتے، سکولوں میں کھیل کود کرتے، پڑھتے اور گھر میں آتے، کاپیاں لے کر بیٹھتے، قلم لے کر بیٹھتے. لیکن اس چیز کو کس چیز نے مجبور کیا؟ گھر میں کمانے والا کوئی. ابا فوت ہو گیا ہے، یتیم ہو گئی. 13 سال کا بچہ بھی اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے. اسے پوچھا جائے کہ آپ کیوں کما رہے ہیں؟ سر جھکا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر کہے گا کہ ابا نہیں رہے. اور ہمارے ظالم لوگ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار دے دیا ہے، برتن بھی دھلوانے ہوں تو 2 مرتبہ باپ اور ماں کی گالی بکتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 اس کے تھپڑ اس کے منہ کے اوپر نصیب کر دیتے ہیں. کہاں ہے 70 بار کی معافی؟ کیا شریعت صحابہ اکرام کے لیے کافی تھی؟ رہتی دنیا کے لیے کوئی شریعت نہیں. جس کو دیکھو بڑا بنا ہوا ہے اور جس کے ماتحت کوئی ہے تو اس کے اوپر وہ فرعون بنا ہوا. تجھ سے یہ نہیں ہوتا، تجھ سے یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ادب کے دائرے کے اندر کوئی کام کروانا ہے کرائیے، لیکن گالی دینے کا کیا مقصد ہے؟ برا بھلا لان تان کرنے کا کیا مقصد ہے؟
میرے نبی کے مزدور کتنے تھے؟ خادم میں مزدور کو کہا جاتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے رسول کے دروازے کے اوپر خدمت کی لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے مجھے اف تک نہیں کہا. یہ آئیڈیل، یہ نمونہ، یہ اسوہ حسنہ اللہ کے رسول کی ذات کس کے لیے؟ ان پر ترس کھاؤ، ان سے محبت کرو. اور جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہم نے زکات دینی ہے، علماء سے سوال کرتے ہیں کن کو زکات دیں؟ ان مزدوروں کو آپ زکات نہیں دے سکتے. آپ کی زکات کے سب سے زیادہ مستحق وہی بچے ہیں، وہی ماتحت غلام مزدور ہیں جن کو آپ مزدوری پر رکھتے ہیں. کبھی بونس کی شکل کے اندر 500,000 اضافی دے دیں گے تو آپ کے مال کے اندر کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اس کے گھر کے اندر چینی اور گھی آ جائے گا. اس کے گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے کچھ نہ کچھ آ جائے گا. ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، نوکر ہے، اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا. مصطح بن اساسہ نے جو کچھ سنا وہ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کے ساتھ جو میں تعاون کرتا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا. غریب ہے، مزدور ہے، غلام ہے، اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن میری بیٹی پر، اللہ کے رسول کی بیوی پر وہ بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گیا. آج کے بعد میں نہیں دوں گا. راشن پانی ختم. اللہ نے قرآن نازل کر کے صدیق اکبر کو سمجھایا، مزدوروں کا حق کیوں مانگ رہے؟ تیری امیدوں پر اس کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، تیرے راشن سے اس کے گھر کے بچوں کے پیٹ پلتے ہیں. ابو بکر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور آج کے بعد اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، مصطح کو تم معاف کرو، مصطح کو معاف کرو. تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے بلایا، سینے سے لگایا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے فرمایا آج کے بعد میں قسم واپس لیتا ہوں اور آپ کو ویسے ہی کیا کرو گا جس طرح پہلے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی تھی، 2 نصیحتیں، الصلاۃ 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 اور ما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، یہ اللہ کا حق ہے. اور حقوق العباد میں سے نبی علیہ السلام نے نوکروں کے، مزدوروں کے، ان کے حقوق کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق بھی پورے کرتے رہنا. اور ما ملکت ایمانکم، اور ما ملکت ایمانکم، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے غلاموں کے حقوق ادا کیے ہیں اس کی مثال بھی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان. جو مومن اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا. حکم کیا ہے کہ لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا عام حکم سب کے لیے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا؟ اللہ اکبر. مارکیٹ میں گئے، منڈی میں داخل ہوئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، کہا کہ اس میں سے دیکھ تجھے کپڑا، جوڑا، سوٹ کون سا پسند ہے؟ غلام نے ایک کپڑا، ایک سوٹ، جوڑا اپنے کے پسند کی. صحابی نے کہا کہ اس جیسا میرا بھی ایک کاٹ دو. پھر لے کے آگے چلے. یہ طرح طرح کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کو لوگ پگڑی بناتے ہیں، امامہ بناتے ہیں. دیکھ لے کون سا کلر تجھے پسند ہے. اس غلام نے، اس مزدور نے ایک اپنے لیے اچھا کلر پسند کیا.
صحابی نے کہا کہ اس جیسا میرے لیے بھی ایک پسند کرتے ہیں۔ پھر جانوروں کی منڈی میں چلے گئے، کہا کہ دیکھ یہاں پر کوئی سواری اچھی تجھے پسند آئے تو یہاں سے خرید لی۔ وہاں سے خریدا گھوڑا ایک اچھا تیز رفتار لے لیا، لینے کے بعد کہا کہ مجھے بھی ایک اسی جیسا اتنی قیمت کے اندر ایک تیز رفتار گھوڑا دے۔ 3 کام کیے، کپڑے ایک جیسے، سر پر باندھنے کے لیے پگڑی امامہ ایک جیسا، اور نیچے رکھنے کے لیے سواری ایک جیسی۔ تینوں لے کر راستے کے اندر غلام پوچھتا ہے، مزدور پوچھتا ہے، نوکر پوچھتا ہے، آقا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کپڑا خریدا، پگڑی خریدی اور جانور بھی خرید لیا، سواری بھی خرید لی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا؟ کہا کہ ٹھیک ہے بس چلو چلے۔ صحابی رسول نے گھوڑا کھینچا اپنے گھر سے، کوئی کپڑا سیب تن کیا جو خریدا تھا، پگڑی سر کے اوپر باندھی اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسی طرح سج دھج کے واپس آ۔ وہ بھی اسی طرح زیب تن کر کے کپڑا اور سر پر پگڑی اور نیچے وہی سواری لے کر آئے۔ غلام اور نوکر اور سردار دونوں ایک جیسے۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر تاریخ رقم ہو گئی، جہاں بھی جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے آپ میں سے غلام کون ہے، آپ میں سے سردار کون ہے۔ نیچے اتر کر کہتے تھے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ ایک غلام ہے، ایک سردار ہے، آپ نے یہ تفریق کیوں ختم کر دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسی، اپنی ذات کے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو مومن کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو۔ میرے غلام سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ کرنے والے تو یوں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ سردار کا، استاد کا کھانا دوسرے ٹفن کے اندر آتا ہے اور غلام کا دوسرے ٹفن کے اندر۔ استاد کرسی پر بیٹھ کر کھاتا ہے، مزدور گندے فرش پر گندے کپڑے کے اوپر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ انہی کی ہاتھ کی کمائی تو تم کھا رہے ہو۔ اگر یہ مزدور طبقہ نہ ہو تو آپ کی دکانیں کیسے چلے؟ مزدور طبقہ نہ ہو، آپ ایک دن کے اپنی دکان کی صفائی کر کے دکھائیں۔ اگر یہ مزدور طبقہ نہ ہو، ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ ان کو جانور کی حیثیت دی ہوئی کہ جس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ان کو ایک دفعہ آ گئے ہمارے در پر، بس ان کا خون نچوڑ کے رکھو۔ ان کے بارے میں قیامت کے دن بڑا سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ خصمہم یوم القیامہ، حدیث قدسی، فرمایا کہ 3 بد نصیب ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں جھگڑا کروں گا، میں جھگڑا کروں گا اپنے بندوں سے۔ 3 بندے ایسے ہیں جن سے میں جھگڑا کروں گا۔ ان میں سے ایک کون ہے بد نصیب؟ فرمایا کہ صبح سویرے اس کے پاس مزدور آیا، مزدور نے محنت کی، لگن کے ساتھ کام کیا، سردی گرمی اس نے برداشت کی، ٹھنڈا گرم پانی برداشت کیا، ہر وقت کھڑا ہوا ہے، کبھی گارا بناتا ہے، کبھی سیمنٹ بناتا ہے، کبھی اینٹیں اٹھاتا ہے، کبھی یہ کام کیا، کبھی وہ کام کیا، کرتا رہا۔ شام کو جس طرح ہی چھٹی کا وقت آیا، آ گیا مالک کے سامنے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، مجھے مزدوری ہے۔ جب اتنا سا سوال کیا، سامنے سے بدبخت نے کہا کہ دفع ہو جائے، کوئی مزدوری نہیں ہے، کام ٹکے کا نہیں کیا، مزدوری مانگنے کے لیے آگے، پیسوں کی خاطر تم جیتے ہو غریب لوگوں۔ اس طرح کے تانے دے کر اس کو 2-4 گالیاں دے کر بھگا دیا۔ فرمایا کہ تم مر تو صحیح، قیامت کے دن ہماری عدالت میں آئے گا تو تیرے سامنے جھگڑا کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہوگی۔ مزدوروں، طبقات جو مزدوری کرتے ہیں وہ عام نہ سمجھے، آپ کا دعویٰ، آپ کے مدعی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا اس بندے کے خلاف جس نے میرے بندے سے کام تو لیا لیکن مزدوری کیوں نہ دی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اوتوا الاجیر الاجر، مزدوروں کو اجرت دے دیا کرو، این یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے کام کروا لیا، کام کرانے کے بعد مغرب کے بعد آنا،
وہ بیچارہ انتظار کرتے کرتے گھر نہیں گیا، اس وجہ سے کہ گھر گیا تو میرے خالی ہاتھ بچے دیکھ کر رونا پڑا۔ اس نے ادھر ادھر ٹائم پاس کیا، کہا کہ مغرب کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا مالک مکان نے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، ابھی آیا؟ مغرب کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مغرب کے بعد میں آنا، 1-2 گھنٹہ انتظار کر لیتا، ابھی میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ وہ بیچارہ پھر ادھر ادھر ٹائم پاس کرتا ہے، بچے بیوی جو ہے کسی نہ کسی ہمسائے کو بھیجتی ہے، میرا خاوند گھر میں نہیں آیا، ذرا ساتھ جا کر تو دیکھے، فلانی جگہ کام کرنے کے لیے گیا تھا، دیکھے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ باہر جاتا ہے، کام تو ختم ہو چکا تھا، بندہ وہاں پر نہیں ملا، مزید پریشانیاں کرنی پڑ گئی، بیوی پریشان، بچے پریشان۔ آپ نے اس کو آسرے دے دے کر کس اسٹیج کے اوپر کھڑا کر دیا اس بیچارے کو۔ وہ کسی سے جا کر غریب لوگوں کو ادھار بھی کوئی نہیں دیتا، المیہ ہمارے پاس میں گئی، پیسے والوں کو ہر دوسرا بندہ سلام بھی ٹھوکتا ہے اور ان کو ادھار بھی دیتا ہے، لیکن غریب کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کو ایک وقت کے لیے راشن بھی ادھار پر نہیں دیتا، اگر دے بھی دے تو 10 مرتبہ اس کے دروازے پر جاتا ہے، جی 500 نہیں آیا آپ کا، 500 نہیں آیا آپ کا، تو پھر شام کو اجرت، پھر کل 2-3 دن کی اکٹھی لے لینا، 4 دن کی اکٹھی لے لینا، اس طرح کے آسرے دے دے کر فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو اجرت دے دیا کرو، اس کو اجرت دے دیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مزدور کو مزدوری پر اس وقت تک نہیں رکھنا جب تک اس کی مزدوری طے نہ کرو، جب تک اس کی اجرت طے نہ کرو۔ شام کو مالک اور مزدور جھگڑا کر رہے ہو، بھلا کوئی دکھ بنتی ہے، معاشرے کے اندر کیا کنسرٹ پیدا کر رہے ہو، پہلے اجرت اپنی طے کرو کہ اتنا بھی میں دوں گا، اور وہ بھی کہے کہ اتنا میں دے سکتا ہوں، دونوں میں طے ہو جائے پھر جا کر کام شروع کرے۔ اور جس نے مزدور کی مزدوری اس کی رکھی امانتاً اور اس کو دی ہے، اللہ نے بڑی بڑی مصیبتوں سے اس بندے کو بچا دیا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے سفر کے اندر نکلے تھے محنت مزدوری کرنے کے لیے، ان میں سے ایک بندہ، تینوں بندے جب غار کے اندر چھپے، دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ کر گر گیا، چٹان بڑی، دروازہ بند ہو گیا، موت کی خواہش کر بیٹھے کہ اب ہم مر جائیں گے۔ تینوں نے کہا کہ ایک ایک عمل اپنا پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چٹان کو دور کر دے، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے۔ ایک نے کہا کہ میرے اللہ، میں نے ایک مزدور سے کام کروایا تھا، اس سے پورا کام کرا لیا، شام کو جب اجرت لینے آیا تو میں نے اجرت نہیں دی، میں نے اجرت نہیں دی، ہمارا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد وہ بیچارہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت تیرے خوف کی وجہ سے علیحدہ کر کے رکھ دی، علیحدہ کی تو اسی کے پیسوں میں سے میں نے بکری لی، ایک بکری کی وجہ سے اجر بن گیا، ریوڑ بن گیا، بکریاں ہی بکریاں۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ بھائی تیری مزدوری میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنی مزدوری لے جا، اپنی اجرت لے جا۔ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میری اجرت مجھے دے دو۔ اجرت کون سی دی؟ کہا کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ ساری کی ساری تیری اجرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک پہلے آپ نے ٹائم پر مجھے اجرت نہیں دی، اب میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ اجرت تو نہیں ہے میری۔ کہا کہ ساری تفصیل ان کو بتائی کہ تیری اجرت کے پیسے میں نے علیحدہ کر کے رکھ دیے تھے، جب علیحدہ کیے تو یہی مزدوری کے پیسے، یہی اجرت کے پیسے میں نے بکری خریدی، بکریوں سے بکریاں بنتی گئی، یہ سارا ریوڑ تیری وہ اجرت کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ اپنا ریوڑ سارے کا سارا لے جا۔ وہ وہاں سے لے گیا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے موت کے شکنجے سے نکال دے۔ یہ الفاظ کہنے تھے، اللہ نے چٹان کو اس غار کے دروازے سے ہٹا دیا۔ اگر مزدور کو مزدوری وقت پر دو گے، بڑی بڑی ٹینشن، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ پا جاؤ۔ اور اگر ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی مزدوری کسی کی ہڑپ کر بیٹھے تو پھر یاد رکھیے جو آپ نے 800، 1000، 2000 اس کا رکھا ہے، یہ کئی ہزار آپ کی بیماریوں کو لگ رہے ہیں، یہ کئی ہزار آپ کو ٹینشن دیں گے، آپ کی رات کی نیندیں اڑا دیں گے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کئی ہزار نکلوائے گا جہاں سے آپ کو وہم گمان نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ محبت پیار کرے مزدور طبقے کے ساتھ۔ آج 1 مئی ہے اور 1 مئی کو ہر کوئی سیمینار، کوئی خطبہ جمعہ، کہیں پر ریلیاں نکل رہی ہیں، لیکن آج کے دن بھی مزدور کو چھٹی نہیں،
یا کمائی کو سوائے مزدور کے سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ صبح سے نکلتا ہے شام تک ان سے محبت پیار کرے گرمی سردی کے مطابق. اگر آپ نے زکوٰۃ کا سیزن ہے ان کو زکوٰۃ دے دیں سردی گرمی کے مطابق, ٹھنڈا پانی گرم پانی جس طرح ان کو میسر ہو وہ دیتے رہے. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. چند 100 روپے کے اوپر مزدور راضی ہو جائے گا, اضافی ان کو چند 100 روپے دے دیے جائیں وہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہ کہہ کر آپ کو کہتا ہے صاحب یہ 50 روپے میری چائے کی, یہ 100 روپیہ میرا آج کا سبزی کا آ گیا. یہ کہتے ہوئے آپ کو دعائیں دے کے چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں مزدوروں کے ساتھ محبت پیار اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي مرضنا اشف مرضنا ومرضى المسلمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.